اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کریم کے اندر 14ویں پارے میں سورہ نحل کی آیت نمبر 120 کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انٹروڈکشن کرایا ہے، پریچے کرایا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا تعارف کرایا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ ولم یکن من المشرکین، بے شک ابراہیم علیہ السلام اکیلے پوری امت کے برابر تھے، ابراہیم علیہ السلام اکیلے پوری قوم کے برابر تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اندر ایمان ان کے اندر اتنے مضبوط تھے، ان کی توحید کے اندر اتنی مضبوطی تھی، ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا، اتنا اسٹرانگ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے پوری قوم کے برابر تھے، اکیلے پوری امت کے برابر تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ایک شخصیت تھی، ایک آدمی کا نام تھا، مگر ابراہیم خود اپنے آپ میں ایک پوری کمیونٹی تھی، خود اپنے آپ میں پوری قوم کے برابر تھے، پوری امت کے برابر تھے۔ قانتا للہ، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے قانت تھے۔ قانت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ قانت جو ہے قنوت سے بنا ہے، اسی سے ہم لوگ نماز وتر کے اندر دعائے قنوت پڑھتے ہیں۔ قنوت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عربی زبان میں قنوت کہتے ہیں دوام الطاعہ، کسی کی پابندی سے اطاعت کرنا۔ ایک ہوتا ہے اطاعت کرنا اور ایک ہوتا ہے اطاعت کے اوپر جمے رہنا، اطاعت کے اوپر جم جانا، پابندی کے ساتھ اطاعت کرنا، پابندی کے ساتھ اطاعت و فرما برداری کرنا، پابندی کے ساتھ ریگولیرٹی، اطاعت کے اندر ریگولیرٹی ہونا، اطاعت کے اندر کنٹینیویشن ہونا، اطاعت کے اندر استمرار، اس کو بولتے ہیں اطاعت اور فرما برداری کے اوپر جم جانا، اس کو بولتے ہیں قانت۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے قانت تھے، قانتا للہ۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب العالمین کے فرما بردار تھے۔ ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے، اللہ رب العالمین کے حکم کے آگے سلنڈر کرنے والے، اللہ کے حکم کے آگے سبمیشن کرنے والے، اللہ رب العالمین کے حکم کے، اللہ رب العالمین کے احکامات کو فالو کرنے والے تھے۔ قانتا للہ، ابراہیم علیہ السلام سچے پکے فرما بردار تھے۔ ابراہیم علیہ السلام دکھ میں بھی اللہ رب العالمین کے فرما بردار تھے، ابراہیم علیہ السلام سکھ میں بھی اللہ رب العالمین کے فرما بردار تھے، وہ نعمتوں میں بھی اللہ کے فرما بردار تھے، وہ مصیبتوں میں بھی اللہ رب العالمین کے فرما بردار تھے۔ قانتا للہ، وہ اللہ رب العالمین کے ہر حال میں فرما بردار تھے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور لوگوں، ابراہیم تو میرا وہ بندہ تھا جو ہر حال میں اللہ رب العالمین کا، اپنے رب کا وفادار بندہ تھا۔ آج ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں۔ کیسے مسلمان ہیں؟ گول ٹوپی لگا لیا ہے، گوشت کھا لیا، ختنہ کروا لیے، عبداللہ، عبد الرحمن، محمد یا محمد کے ساتھ کچھ اور نام جو ہے لگا لیا۔ یہ ہمارے مسلمان ہونے کی یہی پہچان ہے۔ مسلمان ہونا، اسلام اگر اتنا آسان ہوتا، اسلام اگر اتنا آسان ہوتا تو 1400 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لا الہ الا اللہ کی آواز لگائی تھی اس میں بھوچال نہ آتا۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ میرے بھائیو، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ، بے شک ابراہیم علیہ السلام اکیلے پوری قوم کے برابر تھے، اکیلے پوری امت کے برابر تھے۔ قانتا للہ، وہ اللہ رب العالمین کے مطیع و فرما بردار تھے۔ اور کیا تھے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا حنیفہ۔ ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے۔ حنیف کا کیا مطلب ہے؟ حنیف کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا سے، پوری دنیا سے کٹ کر کے اپنا ڈائریکشن اللہ رب العالمین کی طرف کرنے والے، پوری دنیا سے کٹ کر کے، پوری دنیا سے کٹ کر کے اپنا رخ، اپنا قبلہ، اپنا رخ جو ہے، اپنی زندگی کا ڈائریکشن اللہ رب العالمین کی طرف کرنے والا ابراہیم علیہ السلام میرے بھائی صرف جو ہے قانت نہیں تھے، وہ حنیف صرف نہیں تھے، بلکہ اللہ رب العالمین کے جو ہے اطاعت و فرما برداری کرنے والے، اس کے اوپر جمے رہنے والے وہ قانت تھے۔ وہ اللہ رب العالمین کے لیے ڈیووٹڈ تھے، وہ اللہ رب العالمین کے لیے وقف تھے، ساری دنیا کو قربان کر سکتے تھے۔ وقت پڑا
ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے گھر چھوڑنے کے لیے بھی تیار. وقت پڑا ابراہیم علیہ السلام جو ہے آگ کے اندر کودنے کے لیے تیار. وقت پڑا تو اپنے دودھ پیتے بچے اور اپنے بیوی کو بھی آب و گیا سرزمین پر چھوڑنے کے لیے تیار. وقت پڑا ابراہیم علیہ السلام اپنے جوان بیٹے کے گلے کے اوپر چھری چلانے کے لیے تیار. ابراہیم میرے بھائیو اپنے آپ میں پوری امت تھے قانتا للہ. اور آگے اللہ نے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اور ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھا. جب یہ کہہ دیا کہ وہ حنیف تھے, وہ قانت تھے, تو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ ابراہیم مشرک نہیں تھا؟ در حقیقت اللہ رب العالمین ان مشرکین مکہ کے اوپر چوٹ کر رہا ہے جو اپنے آپ کو ابراہیم کے طریقے کا پیروکار کہتے تھے. یہ اللہ رب العالمین ان یہودیوں کے اوپر چوٹ کر رہا ہے جو یہودی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہتے تھے. یہ چوٹ یہ در حقیقت ان عیسائیوں کے اوپر چوٹ کر رہا ہے جو اپنے آپ کو ابراہیم کا اولاد کہتے تھے کہ وہ ابراہیم سے محبت کا دعویٰ کرنے والے یہودیوں اور ابراہیم سے محبت کا دعویٰ کرنے والے عیسائیوں اور ابراہیم علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرنے والے کفار مشرکین, تم کس منہ سے اپنے آپ کو کہتے ہو کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں, ہم ان کی اولاد ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے تو کبھی شرک نہیں کیا. وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. وہ مشرک نہیں تھے, انہوں نے کبھی بھی شرک نہیں کیا. تو تم کس منہ سے کہتے ہو کہ ہم ان کی اولاد ہیں, ہم ان کے ماننے والے ہیں, ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں؟ ابراہیم نے تو کبھی شرک نہیں کیا. شاکرا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میرا ابراہیم اپنے رب العالمین کا شکر گزار بندہ تھا. اللہ رب العالمین کا ہر حال میں شکریہ کرنے والا بندہ تھا. تو شکریہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ زبان سے صرف اللہ رب العالمین کا شکر ادا کر دینا یہ شکریہ کا مطلب نہیں ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا 3 چیزوں کا نام ہے. زبان سے بھی زبان پر اللہ رب العالمین کی تعریف ہو, دل میں اللہ رب العالمین کی محبت ہو, اللہ کا اعتماد, اللہ کا بھروسہ ہو, اور انسان کے شریر کے اندر جو اعضاء ہیں, انسان کے باڈی کے اندر جو پارٹس ہے, یہ تمام کے تمام اللہ رب العالمین کی اطاعت کے کاموں میں لگ جائے, اس کا نام شکر ہے. شاکرا لِأَنْعُمِهِ. اللہ رب العالمین فرماتا ہے میرا بندہ ابراہیم اپنے رب کا شکر گزار بندہ تھا, شکریہ کرنے والا تھا. اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے. اللہ نے کسی اور کو اپنا خلیل نہیں بنایا. ابراہیم علیہ السلام کو اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, ان دونوں کو اللہ رب العالمین نے اپنا خلیل بنایا ہے. دونوں کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے, یعنی اللہ کے پکے سچے دوست ہے میرے بھائیو. ہر حال میں اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا ہے.